الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے دعوت اسلامی میں 12 دینی کام اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، 4 روزانہ، 5 ہفتہ وار اور 3 ماہانہ۔ روزانہ کے 4 دینی کام ہیں۔ نمبر 1 فجر کے لیے جگانا، نمبر 2 تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، نمبر 3 درس، نمبر 4 مدرسۃ المدینہ بالغان۔ یہ 4 جو ہیں روزانہ کے ہیں اور 5 کام ہیں ہفتہ وار۔ نمبر 1 ہفتہ وار اجتماع، نمبر 2 یوم تعطیل اعتکاف، نمبر 3 ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، نمبر 4 ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، اور نمبر 5 علاقائی دورہ۔ اور 3 دینی کام جو ہیں یہ ماہانہ ہیں۔ نمبر 1 نیک اعمال، نمبر 2 مدنی قافلہ، نمبر 3 مدنی کورسز۔ انشاءاللہ الکریم اب ہم درس کے تعلق سے سنیں گے۔ درس جو ہے اس کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یا 3 طرح سے درس کی ترکیب ہے: مسجد درس، چوک درس، گھر درس۔ ان تینوں کا مجموعہ ایک دینی کام۔ اس کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ الکریم مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے کیا یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں کوئی درس دیا کرتے تھے، اور مسجد درس دینے کے فوائد کیا کیا حاصل ہوں گے، احتیاطیں کیا ہیں، چوک درس ہم کیوں دیتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، گھر درس کیوں دیا جائے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ الکریم عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پر انوار سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے 2 حلقے لگے ہوئے دیکھے۔ ایک حلقے والے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ دوسرے حلقے والے جو ہیں وہ علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حلقے اگرچہ بھلائی پر ہیں، مگر جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت اور دعا میں مشغول ہیں، اللہ چاہے تو انہیں کچھ عطا فرمائے، چاہے تو کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ البتہ یہ لوگ علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا میں انہی کے پاس بیٹھوں گا۔ پھر آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کے حلقے میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو معلوم ہوا علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے مل بیٹھنا یہ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ اور مسجد درس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مسجد درس کا مقصود بھی نیکی کی دعوت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ تراکیب کیا کرتے تھے کہ مسجد میں واعظ و نصیحت کا سلسلہ کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ اور دیگر صحابہ کرام کی تربیت واعظ و نصیحت کے ذریعے فرمایا کرتے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کی مسجد میں آپ نے اپنی دینی ایکٹیویٹیز کو، سرگرمیوں کو
جو آپ ادا کرتے تھے اس کا مرکز کیا تھا؟ مسجد. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ فرما ہوتے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم سے لگاؤ کیسا ہے تو ہم جانتے ہی. آپ عرصہ دراز تک اپنے استاذ محترم حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد میں ہونے والے حلقہ درس سے فیضیاب ہوتے رہے. 10 سال تک آپ نے اپنے استاذ محترم کے ساتھ گزارے. پھر آپ کو بھی درس و تدریس کا شوق پیدا ہوا تو استاد صاحب سے علیحدہ آپ نے حلقہ درس قائم کیا. ایک دن اس ارادے سے کہ میں حلقہ درس قائم کروں آپ باہر نکلے، لیکن مسجد میں داخل ہوئے تو استاد صاحب پر نظر پڑی تو ایک دم دل میں خیال آیا کہ استاد سے کے ہوتے ہوئے کیسے الگ ہو جاؤں. پھر استاد صاحب کے ہی حلقہ درس میں آپ شامل ہو گئے. شام کے وقت حضرت حماد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم کو اطلاع ملی کہ شہر بصرہ میں ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اپنی مسند امام اعظم کو عطا فرمائی تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں سلسلہ درس کو جاری رکھیں. اور یوں میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حلقہ درس کی ترکیب فرماتے. 2 ماہ تک استاد صاحب واپس ہوئے. اس دوران تمام مسائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس کی رہنمائی فرماتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارا دن لوگوں کو علم دین پڑھاتے اور اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے. اور بھی اکابرین وہ درس قرآن، درس حدیث، واعظ و نصیحت کے درس کے حلقے قائم کیا کرتے تھے مساجد میں. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع پہلا دینی کام ہے. اس کے بعد غالباً درس کا سلسلہ شروع ہوا اور اولاً کوئی درسی کتاب بھی نہیں تھی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا فوری ارجنٹ حل یہ کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب مکاشفۃ القلوب کا درس دینے کی ترکیب فرمائی. کتابیں بھی تقسیم کی. تو یوں مکاشفۃ القلوب سے مساجد میں درس ہونے لگا. اور پھر امیر اہل سنت نے قلم سنبھالا، وقت نکالا اور اسلامی بھائیوں سے عارضی طور پر اکثر جدائی اختیار کی اور آپ نے لکھنا شروع کیا. یہاں تک کہ کچھ عرصے میں آپ نے فیضان سنت کی تکمیل فرمائی اور اس میں بھی سب سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس نام سے رسالہ جاری ہوا. پھر پوری فیضان سنت آئی اور پھر وہ جدید فیضان سنت کی تراکیب شروع ہوئی. تو پھر فیضان سنت سے درس کا سلسلہ یہ شروع ہوا. تو امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل سے مسجد میں جو درس دیا جاتا ہے دعوت اسلامی میں اس کو کہا جاتا ہے مسجد درس. یعنی درس امیر اہل سنت کی کتابوں سے دینا ہوتا ہے یا آپ کے رسائل سے. یہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے طے ہے. المدینۃ العلمیہ کی اور بھی سینکڑوں کتابیں ہیں مگر اس سے درس نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا اسلوب جو ہے، اس کا جو انداز ہے وہ درس کا نہیں ہے. اور امیر اہل سنت کی بھی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اس کا انداز درس والا نہیں ہے، جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اب اس کا درس تو نہیں دیا جائے گا نا. اور بھی کتابیں میں انشاءاللہ کتابیں اور رسائل اس کا بھی عرض کروں گا. تو صرف امیر اہل سنت کی کتب و رسائل سے ہی درس دیا جائے گا، مسجد میں بھی، چوک میں بھی اور گھر میں بھی. اور بعض کتب جو ہیں جن سے درس نہیں دیا جائے گا حالانکہ وہ امیر اہل سنت کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اگر کسی مسجد میں درس کی اجازت نہیں، انتظامیہ کی طرف سے خطیب و امام مؤذن اجازت نہیں ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی اور مسجد کے باہر درس شروع کر دینا ہے.
تو تنظیمی طور پر اس کو بھی مسجد درس کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس مسجد درس کے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ مسجدیں آباد ہوں گی، درس دینے والا آئے گا، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں مسجد درس کی تنظیمی ترکیب سے پابندی ہوتی ہے، الحمدللہ نمازیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مساجد کی آباد کاری کا ذریعہ ہے مسجد درس، اور مسجد کی رونق مسجد میں عبادت کرنے والوں سے ہے، نماز پڑھنے والوں سے ہے، درس و تدریس کا حلقہ لگانے والے یا شرکت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، یہی مسجد کی رونق ہے۔ مسجد کی رونق کہ لائٹ سے اور رنگ و روغن سے اور کارپیٹ سے یا ٹائلوں سے نہیں ہے، مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے، ذکر و اذکار کرنے والوں سے ہے، درس و تدریس والوں سے ہے۔ اور مسجدیں آباد کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنا کس کا حق ہے؟ ایمان والوں کا، مومنین کا، مسلمانوں کا۔ اور مسجد کو آباد کرنے کے امور کون کون سے ہیں؟ اگر کوئی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، صفائی کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ جو مسجد میں عبادت کرتا ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ جو مسجد میں ذکر اللہ کرتا ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ جو اذان دیتا ہے، جو اقامت کہتا ہے، جو امامت کرتا ہے، جو خطابت کرتا ہے، جو امامت کرتا ہے، یہ سارے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور جو درس دیتا ہے یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی مسجد میں ہوتا ہے، یہ بھی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جملہ دینی کام مساجد کو آباد کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا فائدہ مسجد درس کا، مسجد درس حصول علم دین کا ایک ذریعہ ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہاں ظاہر عقائد کا بنیادی علم اور دیگر جو ہیں وہ سیکھنا ہے، اور درس بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ کا ایک طریقہ ہے، صحابہ کی سنت ہے مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ۔ تو جو خوش نصیب درس دیں گے اور درس دیتے ہیں، یہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تعلیم و تربیت مسجد میں بجا فرماتے، اور صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے ہوئے، طریقے پر عمل کرتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ، حدیث و فقہ کی تعلیم کا سلسلہ مسجد میں کرتے تھے۔ مسجد میں درس دینے کی برکت سے ہمیں اپنے مدنی مقصد کی تکمیل کی کوشش کی سعادت بھی ملتی ہے، اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ درس دیتے دیتے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کتنی سنتیں جس پر عمل نہیں ہوتا درس دینے والے کا، اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ بھی سنتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنے نیک اعمال ہیں جس پر اس کو توجہ نہیں ہوتی، درس دیتے دیتے اس کو توجہ ہوتی اور وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سننے والے جو درس میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں، ماشاءاللہ نیک اعمال کا رنگ ان پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی تہجد گزار بن جاتا ہے، داڑھی سجا لیتا ہے، امامے سجا لیتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ اخلاقیات کے درس کتنے سارے ماشاءاللہ نیک اعمال کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ مسجد درس جو ہے دینی کاموں کی ترقی کا بھی باعث ہے، کیونکہ جو مسجد درس دینے والا ہے یہ صرف درس نہیں دے گا، درس دینے کے بعد درس میں شرکاء سے ملاقات بھی کرے گا، اور اس پر انفرادی کوشش بھی کرے گا، اور انہیں درس میں شامل ہوتے رہنے اور اوروں کو لانے کی بھی ترغیب دلائے گا، انہیں اجتماع میں لانے کی بھی ترغیب دلائے گا، اجتماع میں آنے کی بھی ترغیب دلائے گا۔ معلم جو ہے، جو درس دینے والا ہے، شرکاء درس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے، اگر اس میں کوئی چچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، والد ہے،
ان کو ترغیب دلائیں گے کہ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کروائیں، آن لائن کورسز میں داخلہ لے لیں، ان کو غوث پاک کا مرید بنائیں گے۔ کتنے کاموں کے سلسلے درس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں۔ تو دینی کاموں میں اضافے اور ترقی کا باعث مسجد درس ہو سکتا ہے۔ مسجد درس آپس کی محبت میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ معلم صاحب یعنی درس دینے والے جو ہیں، درس دینے کے بعد جب سب سے ملاقات کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو ہاتھ ملانا، سلام کرنا، یہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، کینے کو دور کرتا ہے، بغض کو دور کرتا ہے۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آخری نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مسجد درس کی برکت سے امیر اہل سنت کی مقبول دعاؤں میں حصہ بھی مل جاتا ہے، کہ امیر اہل سنت درس دینے والوں کو خوب دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مثلاً امیر اہل سنت نے ایک جگہ درس دینے والوں کے لیے یوں دعا کی، یا رب محمد، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے مدنی آقا کے پڑوس میں اکٹھا رکھ، آمین۔ تو یہ درس دینے والے کو یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے اسے حصہ ملے گا۔ امیر اہل سنت اپنے کلام میں دعا دیتے ہیں، جو دے روز دو در سے فیضان سنت، جو دے روز دو در سے فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ تو درس دینے والے خوش نصیب عاشقان رسول امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پائیں گے۔ درس دینے کا ایک فائدہ، جو درس دینے کی سعادت حاصل کرے گا تو انشاءاللہ وہ نماز باجماعت کا پابند بن جائے گا۔ جو اس کو درس دینا ہے تو وہ نماز اور اس نماز کی برکت سے دیگر نمازیں بھی انشاءاللہ الکریم وہ جماعت سے ادا کرنے کا عادی بنے گا۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں پانچوں نمازیں باجماعت، یا رسول اللہ پڑھوں پانچوں نمازیں باجماعت، یا رسول اللہ۔ مسجد درس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نئے نئے اسلامی بھائی درس کے لیے تیار کرنے کا موقع ملے گا۔ اب معلمین زیادہ، درس دینے والے زیادہ، تو زیادہ عاشقان رسول سے ہمارا ایک رابطہ ہو جائے گا، جس سے دیگر کاموں میں بھی ترقی اور برکت اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ دیگر دینی کاموں میں بھی معاونت ہوگی، کیونکہ مسجد درس کے ذریعے آپس میں ایک ملاقات اور ایک رابطے کا ذریعہ بن جائے گا کہ روز ایک مقررہ نماز اور مقررہ وقت میں اسلامی بھائی جمع ہوں گے تو آپس میں کچھ مختصراً مشورہ اور ملاقات کا سلسلہ ہوگا۔ مسجد درس کے ذریعے مدنی قافلوں کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ تو مسجد درس جو ہے دینی کام کے لیے بہت معاون اور بہت مضبوط ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے مبارک نام کی ایک حکمت کہ اللہ پاک کے عطا کردہ صحیفوں کی کثرت سے آپ تدریس فرمایا کرتے، درس دیا کرتے، تو آپ کا نام ہوا ادریس، یعنی درس دینے والا۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ وہ درس دیتا رہا یا درس لیتا رہا، دونوں معنوں میں۔ تو درس دینا یا درس سننا دونوں مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ کچھ احتیاطیں اور کچھ مدنی پھول درس کے تعلق سے مزید۔ جس نماز کے بعد درس دینا ہے وہ نماز اسی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرے، درس دینے والا اسلامی بھائی، معلم اسلامی بھائی۔ اور نماز کے بعد دعا کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنتیں اور نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے تو دعا ثانی کے بعد، ٹھیک ہے، محراب میں نہیں، محراب سے ہٹ کر درس دینا ہے، تاکہ ہمارے درس دینے کی وجہ سے نمازی یا امام صاحب تشویش میں نہ آئیں اور کسی کو دشواری نہ ہو۔ جہاں مسجد میں درس ہو تو درس دینے والے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ذیلی نگران کی مشاورت سے 2 اسلامی بھائیوں کو بطور خیر خواہ مقرر کر لے۔ وہ ذرا بڑی عمر کے ہوں، لال داڑھی والے یا سفید داڑھی والے ہوں اور نرم مزاج ہوں، تو جو درس نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کے جا رہے ہیں تو ان کو ہاتھ جوڑ کر مسکرا کر ریکویسٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے درس ہوگا، آپ تشریف رکھیں، آپ کو ثواب ملے گا، قریب قریب آ جائیں، اسلام بھائی آگے آ جائیں، نرمی کے ساتھ یوں کہتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم درس سننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اگر شرکائے درس زیادہ ہیں تو کھڑے ہو کر درس دینے میں حرج نہیں، ورنہ بیٹھ کر درس دیں، مگر مائک پر جو مسبوقین ہیں یا جو بعد میں جماعت ان کے نکل کے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تشویش ہوگی۔ اور مسجد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ نمازی کا، مسجد سجدہ کا۔ تو جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کا حق درس دینے والے سے زیادہ ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ تو درس دینے کے کسی انداز سے بھی نمازیوں کو آزمائش تشویش نہیں ہونی چاہیے، بہت گلا پھاڑتے ہوئی آواز بھی نہیں ہو، ایسی دھیمی آواز بھی نہ ہو کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اعتدال کے ساتھ درمیانی آواز کے ساتھ درس دیں، ٹھہر ٹھہر کر دھیمے انداز میں۔ جو درس دینا ہے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، تاکہ موقع پر کہاں مجھے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں کس حرف پر ساکن ہے، سکون ہے، اور مجھے ساکن کر کے اس حرف کو ادا کرنا ہے، یہ اندازہ ہو جائے۔ جو زبر زیر پیش والے یعنی معرب الفاظ ہیں ان کو ویسے ہی ادا کریں، اور پہلے تھوڑا سا جب اس کا مطالعہ کر لیں گے تو ادائیگی بہتر ہو جائے گی، اور اس سے ایک خوبصورتی اور حسن پیدا ہوگا جو سننے والوں کو متوجہ رکھے گا، اور انشاءاللہ الکریم وہ زیادہ سمجھنے میں اور نیکی کی طرف مائل ہونے میں ان کے لیے معاون ہوگا۔ حمد و صلات اور درود و سلام کے صیغے، آیت درود، اختتامی آیات، یہ کسی قاری صاحب کو، کسی عاشق رسول عالم کو پہلے سنا دیں تاکہ غلطیوں سے بچے، اور انفرادی طور پر بھی عربی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اگر کسی کو سنا دی جائیں تو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے اور ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ درس کے آغاز اور اختتام کا مجموعی دورانیہ، کمپلیٹ جو ڈوریشن ہے وہ ہے 7 منٹ، چل مدینہ کے 7 حروف تو 7 منٹ، ٹھیک ہے، 7 منٹ کے اندر درس شروع ہو کر ختم ہو جانا چاہیے۔ اور درس کے بعد جو ترغیب ہے، اختتامی دعا ہے، یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ درس دینے سے پہلے 3 مرتبہ اعلان کیا جائے، قریب قریب تشریف لائیے، قریب قریب تشریف لائیے، قریب قریب تشریف لائیے، اور پھر حمد و صلات کے بعد درود و سلام کے 4 صیغے وہ پڑھائے جائیں،
میں آپ کو عملاً بھی بتا دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اگر مسجد میں درس ہو رہا ہے تو نویت سنت الاعتکاف، اور پھر کہنا ہے کہ پیارے اسلام بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے درس سنیے. اب فیضان سنت کا درس سنیے تو ہر وقت فیضان سنت سے درس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے درس سنیے، اس میں احتیاط ہے. اور مزید کلمات ہیں وہ آغاز میں یہ درس کی کتابوں کے اندر اس میں لکھا ہوا فیضان سنت میں بالخصوص، پھر اختتامی کلمات، ترغیبی کلمات اور دعا کے کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی، پھر آیت درود، اور پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درس مکمل ہوا. درس تو مکمل ہوا، کام مکمل نہیں ہوا. بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی ترکیب باقی ہے. اگر کھڑے کھڑے بھی درس دے رہے ہیں نا تو درس دینے کے بعد بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے. اور اب پھر ملاقات اور انفرادی کوشش کی ترکیب کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بیٹھے بیٹھے درس دے رہے ہیں تو کھڑے نہ ہو. کھڑے ہونے کا مطلب ہوگا کہ تشریف لے جائیے، چلے جائیے. اور بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تشریف رکھیں، کچھ میں نے مزید آپ سے بات کرنی ہے. ابھی تو آپ کو میں نے غوث پاک کی غلامی بھی لانا ہے نا، ابھی تو میں نے آپ کو اجتماع کی دعوت بھی دے دی ہے، ابھی تو میں نے آپ کو مدنی مذاکرے کے لیے انفرادی کوشش کرنی ہے، ابھی تو میں نے آپ کو دیگر نیکی کی دعوت دینی ہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا انٹروڈکشن کرانا ہے. ماشاءاللہ خالد بھائی روزانہ آتے ہیں. وہ کل جمیل بھائی آئے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. آپ کے ساتھ ہی آتے تھے نا، کل ان کو بھی لے کر آئیے گا، میرا سلام کہیے گا ان کو. ماشاءاللہ آج وہ غلام غوث بھائی بھی نظر نہیں آئے. غلام رسول بھائی آپ کے پوسٹ میں رہتے ہیں نا، ذرا ان کو سلام کہیے گا. ماشاءاللہ آپ یہ جو غلام نبی بھائی ہے نا، یہ تو پابندی سے درس میں شامل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کب وہ دن آئے کہ یہ درس دے اور ہم سنتے ہوں. نہیں، اس طرح بڑی پیار محبت کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا آپ کے تو چھوٹے بھائی جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گئے نا، الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اپنے کزنس پر بھی کوشش کریں، جامعہ پڑھیں، زندگی سنور جائے گی سچی. اور ہماری نیکی کی دعوت سے اگر کوئی عالم بن جائے اس کو تو ثواب ملے گا، ہمیں بھی ملتا رہے گا. اچھا آپ نے اپنے بچے کو ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں داخل کروایا تھا، کتنے پارے ہو گئے اس کے؟ ماشاءاللہ کبھی ایک پارا ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت. اچھا جمعرات کو انشاءاللہ الکریم، چونکہ اجتماع ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے نا، تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے انشاءاللہ گاڑی چلے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے آنا بھی ہے، اوروں کو بھی دعوت دے رہی، ٹھیک ہے؟ تو یوں کچھ مختصر ملاقات، یہ 2-3 منٹ ہی لگے نا، تو 2-3 منٹ کے اندر ہی وہ ترکیب. اچھا بعض ایسے ہیں کہ وہ اور بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے پوچھیں، یہ تو آسان کام ہے. جو آتا ہو وہ بتا دوں گا، جو نہیں آتا ہو معذرت کر لوں گا. ہاں ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو منہ کی کھاؤں گا، ٹھوکر کھاؤں گا، تو وہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو درس کے بعد ملاقات کا سلسلہ بھی کیا جائے. اور امیر اہل سنت کی ترغیب ہے کہ بچہ بوڑھا جو بھی اردو پڑھنا جانتا ہے وہ درس دیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسجد درس کے تعلق سے کچھ میں نے عرض کیا، اور خیر خواہ کا بھی میں نے عرض کیا. چوک درس، اچھا وہ رسالے اور کتابیں جن سے درس دینا ہے تو اس میں بھی مدنی موسم کو پیش نظر رکھا جائے. مثلا جب یہ 12 دینی کام کورس
پنجاب کے ناظم جدول اسلامی بھائیوں کا ہو رہا ہے، تو کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سفر المظفر، ماہ رضا۔ تو اب اعلی حضرت سے متعلق جو امیر اہل سنت کی تحریرات ہیں اس سے درس دیا جائے، مثلاً بریلی سے مدینہ، تذکرہ امام احمد رضا۔ اچھا، سفر المظفر سے آگے پہنچے، 25 سفر سے بعد اب ماہ میلاد آنے والا ہے، تو امیر اہل سنت کی وہ تحریریں، وہ رسائل جو ماہ میلاد سے متعلق ہیں ان کا درس دیا جائے۔ جیسے وہ صبح بہاراں کا درس شروع کر دیا جائے، اور جب ربیع الاول شریف شروع ہو جائے تو پھر نور والا چہرہ، سیاہ فام غلام، وہ معجزات مصطفیٰ پر مشتمل ہے، اس کا درس دیا جائے۔ دیکھیں نا، اسی طرح 11ویں کا مہینہ آ جائے گا تو غوث پاک کے متعلق رسائل موجود ہیں۔ اچھا، عام دن ہے اور محلے کے اندر شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں عام طور پر بدقسمتی کے ساتھ ناچ گانا، بے حیائی، کیا کچھ ہوتا ہے، تو با حیا نوجوان اس رسالے کا درس دیں کہ مسجد کے قریب ہی شادی ہو رہی ہے اور لوگ اس میں بے حیائی کریں گے، تو اچھا اس کا یہ موقع ہے۔ اچھا، اسی تو یوں موقع محل دیکھ کر، حج کے ایام ہیں تو اب اس کے متعلق عاشقان رسول کی 130 حکایات، زبردست کتاب، اس سے درس دیا جا سکتا ہے۔ تو مدنی موسم کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ درس سننے والے خوب اس میں دلچسپی لیں گے۔ وہ کتب اور رسائل جن سے تنظیمی طور پر درس دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ کتابیں امیر علیہ سنت کی بہت عالی شان ہیں، پڑھنے اور پڑھانے اور تقسیم کرنے اور ترغیب دلانے سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کا درس نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا انداز، اس کا اسلوب جو ہے وہ درس والا نہیں ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار، ذکر والی نعت خوانی، پردے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، پان گٹکا، اسلامی بہنوں کی نماز، 28 کلمات کفر، نعت خواں اور نذرانہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، قوم لوط کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، مدنی پنج سورہ، گھریلو علاج، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، استنجا کا طریقہ، مسافر کی نماز، کربلا کا خونی منظر، نماز کے احکام، میتھی کے 50 مدنی پھول۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کتب و رسائل ہیں جن سے ہم نے درس نہیں دینا۔ نماز کے احکام، یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اب جو امام مسجد اگر اس کے مسائل سے متعلق اگر درس دیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جو روٹین میں ہمارے معلم درس دیتے ہیں وہ اس سے درس نہیں دیں گے، امام اگر اہل ہے تو وہ اس سے درس دے سکتا ہے۔ تو مہینوں کے تعلق سے بھی لحاظ رکھا جائے، اور یہ جو 12 دینی کاموں کی کتاب ہے اس میں جو درس کا رسالہ ہے اس کے اندر بالتفصیل اس کے متعلقات آپ کو مل جائیں گے، کتب کے نام بالکل ٹیبل کے ساتھ بنے ہوئے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چوک درس، یہ بھی اس درس کے کام کا ایک حصہ ہے۔ مسجد درس ایک ہے اور دوسرا جو ہے وہ چوک درس ہے، تیسرا گھر درس ہے۔ تو چوک پر جا کر درس دینا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مسجد میں درس دو، آپ یہاں کھڑے ہیں۔ بھئی مسجد کے اندر مسلمان شاید 5% بھی نہیں آتے، اکثر تو مسجد سے باہر ہیں، اور ہم مسجدوں میں بیٹھے رہیں تو اکثر کو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے، اکثر کو نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو مسجد سے باہر جا کر لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آنا، علاقہ دورہ اس میں شامل ہے، صدائے مدینہ فجر میں جگانا اس میں شامل ہے، اور دیگر کام، قافلے وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے کام ہیں جو باہر جا کر لوگوں کو ہم اندر لے کر آئیں گے۔ تو چوک درس بھی اس کا حصہ ہے۔ دیکھیں میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دی تھی نا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ وہ بازار میں جا کر دعوت دیا کرتے تھے، مسجد میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے کہ آپ بازار میں تشریف لے گئے، لوگ کاروبار میں، کام میں، خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ فرمایا کہ تم کام کاروبار میں لگے ہوئے، مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے مسجد کی طرف، اور
پھر پلٹ کر آئے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی حضور ہم نے دیکھا کہ لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ تو دیکھیں مسجد بازار میں آ کر، باہر آ کر مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ تو چوک درس اس کا سلسلہ ہے، اور ایک سے ایک ماشاءاللہ یہ اس کی مدنی بہاریں ہیں کہ بالخصوص اذان سے 5-7 منٹ پہلے یا جامعۃ المدینہ یا ہمارے جو ادارے اس سے متصل چوک پر اگر اذان کے بعد درس دے کر فوراً لوگوں کو لے کر آئیں تو کتنے نئے نمازی ہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو میلوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے، بازاروں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو چوک درس اب ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا، وہ چوک پر جا کر درس دے کر مسجد میں لاتے تھے۔ اور تنظیمی طور پر ہم چوک درس کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اپنی ایک تنظیمی اصطلاح ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ مسجد اور گھر کے علاوہ جتنے بھی درس ہوں گے ہم تنظیمی طور پر اس کو چوک درس کاؤنٹ کریں گے۔ اب بازار میں درس ہو رہا ہے اس کو بھی چوک درس کہا جائے گا، اسکول میں، کالج میں، جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، تو اس کو بھی تنظیمی طور پر ہم چوک درس شمار کریں گے۔ چوک درس کے فوائد کیا ہیں؟ چوک درس نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے، نیکیوں پر استقامت پانے کا ذریعہ ہے۔ چوک درس سے الحمدللہ بازار میں جو ذکر اللہ کی خاص فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ یہ بھی از قبیل ذکر ہے نا، یہ جو درس دیا جا رہا ہے ہم فیضان سنت سے چوک پہ جا کے درس دیں گے۔ ایک روایت میں جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو چوک درس دینے والا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا بھی سب کو پڑھا دیا کرے، یہ کلمات بھی کہلوا دیا کرے، تو خود بھی ثواب کمائے اور لوگوں کو ثواب ملے، اور پھر اس طرح کے کلمات وغیرہ پڑھانے سے ان کی رغبت رہے گی، اور وہ مسجد درس، چوک درس میں شامل ہوتے رہیں گے۔ حضرت ابن عمر، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت محمد بن واسع رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ ذکر اللہ کی خاص فضیلت پانے کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے۔ تو چوک درس اس کا ذریعہ ہے۔ مساجد کی آباد کاری کا ذریعہ ہے چوک درس، اور چوک درس میں قدر مشقت زیادہ ہے، ذرا اجنبیت زیادہ فیل ہوتی ہے، ٹریفک کا شور بھی ہوتا ہے، اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے چوک درس کا مطلب نہیں کہ بیچ ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، ٹریفک بلاک کر دیں، یا فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، راستے کے ایک طرف ہٹ کر کسی کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس میں مشقت زیادہ ہے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ افضل العبادت احمدھا، ایک روایت میں ہے افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو اور میزان عمل میں وہ نیکی زیادہ وزن دار ہوگی جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو۔ چوک درس میں ذرا بعض اوقات مشقت یوں بھی آ جاتی ہے کہ کوئی آواز کس دیتا ہے، کچھ مسجد میں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن چوک پر ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں تو اس کا امکان ہے، تو صبر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، تو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چوک درس کے ذریعے سے سلام کی سنت کو عام کرنے کا موقع بھی حاصل ہوگا۔
چوک درس کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا مزید تعارف اور تشہیر کا سلسلہ ہوگا۔ چوک درس کی برکت سے بھی امیر اہل سنت کی دعائیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں چوک درس کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں بھی چوک درس کریں تو ایک مقام فکس کر لیں، وقت طے کر لیں، مقررہ مقام اور مقررہ وقت پر درس دینے والے اسلام بھائی پہنچ جائیں اور چھٹی نہ کریں، ایک دو اسلام بھائی ساتھ لے لیں۔ چوک درس اذان سے پہلے دیں تاکہ پھر ہاتھوں ہاتھ ان کو دعوت دیں کہ آئیے اذان بھی ہو گئی۔ جہاں جہاں ممکن ہو، خیر خواہ جو ساتھ میں ہوں تو وہ قریب جو لوگ کھڑے ہیں یا جا رہے ہیں ان کو دعوت دیں کہ درس ہو رہا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے شامل ہو جائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آواز وہی درس کی ایک معتدل ہو، وہی درس دینے کا انداز جو مسجد درس کے تعلق سے عرض کی، وہ ان آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں بھی وہی 7 منٹ، ایسا نہ ہو کہ سننے والے زیادہ ہو جائیں تو درس دینے والے کو جوش بھی زیادہ آئے کہ چلو زیادہ لوگ آ گئے، پورا فضان نماز کا ایک پورا باب ہی آج تو سنا دیں۔ نہیں، وہی 7 منٹ، چاہے کوئی بھی نہیں ہے اور چاہے 100 افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، تو وقت کی پابندی اسی کے مطابق ہی کرنی ہے۔ درس کا ایک حصہ ہے گھر درس۔ گھر میں درس جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے۔ کیوں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ایمان والوں کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ ان کو عقائد کی درستی کے ساتھ، اعمال کی درستی کے ساتھ، فکر آخرت دلا کر، نیکیاں بتا کر، عشق رسول ان کے دلوں میں جگمگا کر، صحابہ کی شان و عظمت ان کے سینوں میں جاگوزی کر کے، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کر کے، قرآن سکھا کر، سورہ ملک کی تلاوت کر کے، نیک اعمال کا جائزہ کر کے، گھر کے اندر اسی طرح دینی ماحول بنے گا اور فکر آخرت ہوگی اور جہنم سے بچنے اور بچانے کا سامان ہوگا۔ تو گھر درس یہ اہم ترین ہے، اور گھر درس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد درس ہر مسجد میں ہو، چوک درس ہر مسجد کے باہر 2، اور گھر درس تو ہر گھر میں ہو۔ اب میں درس دوں یا درس کا باعث بن جاؤں، بھی گھر کے اندر محارم کے اندر درس ہوگا، بے پردگی اس میں بھی نہیں ہونی نا۔ اگر کہیں جوائنٹ فیملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر 2 فیملیاں ہیں، 3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اب ان کی فیملی، ان کی جو بچوں کی امی ان سے پردہ ہے، تو ان کے تینوں کے الگ الگ درس کی ترکیب کریں۔ اور اب جب محارم ہیں تو کتنا اچھا ماحول بنے، کبھی ابو درس دیں، کبھی امی درس دیں، کبھی بچی درس دے، کبھی بیٹا درس دے، کبھی دادی بھی درس دے دے اگر وہ درس دیتی ہوں، کبھی دادا ابو درس دے رہے ہوں، تو گھر میں کتنا رحمت بھرا، محبت بھرا ماحول قائم ہوگا، اور اس سے آپس کے تعلقات بھی بڑے محبت بھرے ہوں گے، اور جہاں صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی۔ ہر ذیلی حلقے میں گھر درس کا ہدف ہے 26، یعنی ہر ذیلی حلقے میں 26 گھروں میں کم از کم درس کی ترکیب ہو۔ یہ ہمارے ذیلی نگران اس کی کوشش کریں گے۔ گھر درس جو ہے یہ رحمت الہی کے نزول کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 12 دینی کام کرنے کی اور اوروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.dawatislami.org کا وزٹ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔